أسمو وأجتاز السماء جلالا. RK مشاعرہ میڈیا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. حضرات علماء کرام اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم نے سب سے پہلے اڑیسہ کا جو نام سنا وہ مولانا غفران کے والد حاجی جلال صاحب ہمہ وقت ہر موقع پر جب کلکتہ گئے ان کو مستعد پایا. اس وقت معلوم یہ ہوا کہ یہ جلال صاحب ہیں اور اڑیسہ کے رہنے والے ہیں. اس سے پہلے ہم اڑیسہ کو نہیں جانتے تھے. اور آج بھی ماشاءاللہ جلال صاحب کا پورا خاندان انتہائی مضبوطی کے ساتھ ہم سب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اللہ اس خاندان کو ہر طرح کی پریشانیوں سے اپنی حفاظت میں لے لے اور ہر طرح سے کامیاب اور بامراد کرے. اس کے علاوہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب، ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا تھا کٹکی. مولانا اسماعیل صاحب کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، جانتے تھے تو کٹکی کے نام سے جانتے تھے. کٹک کہاں ہے؟ تو یہ بھی اڑیسہ ہے. اور ایک بڑے خوبصورت آدمی آتے تھے یہاں سے یہاں تک، سفید ٹوپی، بہت شاندار کپڑا، بہت عمدہ چوڑی دار پاجامہ. یہ بچوں کو جب بلاؤ گے تو یہی ہوگا. وہاں شور کر رہے ہیں بچے سب کے سب، اے بچوں انہیں بھیجو سب کو باہر، چلو سب لوگ ہیں. بہت خوبصورت سے ایک آدمی آتے تھے. بھئی یہ کون ہیں؟ تو یہ مولانا سراج الساجدین ہیں. یہ کہاں سے؟ تو یہ بھی کٹک کے ہیں، اڑیسہ کے ہیں. تو اڑیسہ میں ایسے خوبصورت آدمی بھی ہوتے ہیں. ہاں بھئی یہ ہیں موجود. تو اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اڑیسہ کے حضرات آج بھی بے انتہا تعلق اور محبت کرتے ہیں. لیکن سبب یہ 2-3 آدمی ہیں. جلال صاحب ہیں، مولانا اسماعیل صاحب ہیں، مولانا سراج الساجدین ہیں، اور یہ سب کے سب. ہاں مولانا جلال، وہ تو جلالی آدمی تھے، وہ بھی تھے، بھائی صاحب کے ساتھیوں میں تھے، ساتھ پڑھتے تھے، بہت ہنگامہ. تو یہ حضرات تھے. اللہ کے شکر سے اب ان کی اولاد ہے، ان کے خاندان کے لوگ ہیں، سب کے سب مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آج بھی ہم مولانا غفران صاحب اور مولانا سلمان صاحب کی وجہ سے یہاں آئے، اور الحمدللہ آپ حضرات سے ملاقات ہو گئی، بہت اچھا لگا. میں نہ تقریر کرنے آیا ہوں نہ تقریر جانتا ہوں. مولانا مفتی شہاب الدین قاسمی نے بہترین قرآن کریم کے سلسلے میں آپ کو متوجہ کیا ہے. مولانا سفیان صاحب نے جمعیت علماء ہند کی خدمات پر متوجہ کیا ہے. اس سے پہلے بھی کچھ حضرات نے تقریریں کی ہیں. یہ پروگرام جو ہے یہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہے. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک تھی، ایسا کوئی کام آقا نے نہیں کیا کہ خود نہ کیا ہو، ہم سے کہا ہو. کوئی آپ کا کام ایسا ہے ہی نہیں. آقا نے اپنی پوری زندگی اس کام کو کیا، کر کے دکھلایا اور بتلایا. نہیں یہ تو ہوگا ہی. باہر آدمی کھڑا کرو، ان بچوں کو بھگائے. 2 آدمی رہیں.
ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی زندگی ایسی بنائی کہ لوگوں نے اس زندگی کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ کیا ہے زندگی، کیسی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے تقریر کی ہو، لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر اصلاح کی ہو، نہیں، خود کیا اور خود کر کے بتلایا، اور لوگوں نے آپ کو دیکھ کر فیصلہ کیا۔ مختلف واقعات ہیں مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنا ممکن نہیں رہا، طرح طرح کے مظالم اور پریشانیاں ہوئیں، تو مکہ مکرمہ سے مختلف اوقات میں عورتیں اور مرد اور بچوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں جا کر وہاں رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ انہی میں سے ایک عورتوں اور مردوں کا قافلہ تھا جو حبشہ چلا گیا، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ حبشہ گئے، حبشہ کا بادشاہ جو تھا وہ مشرک نہیں تھا، وہ عیسائی تھا، ابھی نیا نیا اسلام آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے نئے نئے، تو وہ مشرک نہیں تھا، عیسائی تھا۔ وہاں چلے گئے، وہاں زندگی گزارنے لگے، شہر سے باہر جہاں غریب لوگ رہتے ہیں وہاں رہتے تھے اور نماز روزے پر عمل کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ وہاں کچھ لوگ گئے ہیں اور آرام سے رہ رہے ہیں، تو انہوں نے بہت زیادہ تحفے، بہت طرح طرح کی چیزیں، چمڑے کا سامان اور کیا اور کیا اور کیا لے کر 2 آدمیوں کو بھیجا کہ تم جاؤ، پہلے بادشاہ کے پاس جو اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو تحائف دو، ان سے دوستی کرو، ان سے اپنا تعلق بناؤ، پھر وہ بادشاہ تک تمہیں پہنچائیں، پھر بادشاہ کو جا کے تحفے دو، اور بادشاہ سے پھر عرض کرو کہ یہ ہمارے ہاں کے باغی ہیں، بدماش ہیں، یہ وہاں سے بھاگ کے آ گئے ہیں، یہ وہاں بہت بڑا فساد کر کے آئے ہیں، اس وجہ سے انہیں ہمارے حوالے کر دو، ہم انہیں لے جا کر درست کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ خیر، یہ سارا کام ہوا، بادشاہ تک پہنچے، تو جب بہت سارے تحفے بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے یہ کہا کہ بھائی پہلے ان لوگوں کو بھی بلاؤ جن لوگوں کے بارے میں یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ بدماش ہیں، باغی ہیں، فسادی ہیں، ہمارے ہاں طرح طرح کی خراب حرکتیں کر کے آئے ہیں، ان لوگوں کو بلاؤ، میں ان سے پوچھوں کہ حقیقت کیا ہے۔ اب یہ مسلمان بڑے پریشان ہوئے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ ایک کو تیار کیا، حضرت جعفر کو، کہ جاؤ اور جا کر ہماری طرف سے وہ لوگ آئے ہیں، جو بولو سچ بولو، مسلمان اور جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آ گئے، آنے کے بعد انہوں نے اپنی بات کہی، بادشاہ نے پوچھا آپ بولو، تو انہوں نے دیکھیے کیا باتیں کہیں، غور سے سنیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے بادشاہ سلامت، ہم بدماش نہیں ہیں، دہشت گرد نہیں ہیں، ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے، یہ اور ہم وہاں رہتے تھے، ہمارا کام کیا تھا؟ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم بتوں کو پوجتے تھے۔ نمبر 1 بتوں کو پوجتے تھے، نمبر 2 حرام کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے۔ آج مسلمان کہیں بھی جاؤ، سود جائز ہے، سود، جھوٹ بول کر تجارت جائز ہے، دھوکہ جائز ہے۔ انہوں نے مشرکین کے جو افعال تھے، عادتیں تھیں، نمبر 1 بتوں کو پوجتے تھے، نمبر 2 مردار کھاتے تھے،
حرام کھاتے تھے، حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں تھا۔ اور نمبر 3 وہ بتلاتے ہیں کہ جو مضبوط تھا وہ کمزور کے اوپر ظلم کرتا تھا۔ بھائی ہے، اس کے پاس دولت ہے، دوسرے بھائی پر ظلم کر رہا ہے، بھائیوں کی اولاد پر ظلم کر رہا ہے، بہن پر ظلم کر رہا ہے، بہن کی اولاد پر ظلم کر رہا ہے، محلے میں غریب ہے اس پر ظلم کر رہا ہے۔ ہمسائیگی کا پاس نہیں تھا، یہ جملہ ہے، ہمسائیگی کا پاس۔ آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے دیکھ لو، غور کر لو۔ 3 صفت بیان کی انہوں نے مشرکین کی اور اپنی۔ کیا تھا آقا کے آنے سے پہلے؟ بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، دولت کماتے تھے۔ اور نمبر 3 یہ کہ کوئی بھی صلہ رحمی ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، گاؤں والوں کے ساتھ، بازار میں سڑک پر چلنے والوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ انتہائی خراب معاملہ کرتے تھے۔ بات آئی سمجھ میں؟ یہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، ایک ایک بات بیان کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، پوچھ لو۔ اچھا وقت تھا، جھوٹا وقت نہیں تھا۔ پوچھتے تھے ان 2 آدمیوں سے، ان کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، کہ بتاؤ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے تھے ہاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ بت پوجتے تھے، ہاں۔ حرام کھاتے تھے، ہاں۔ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے تھے، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ ہم میں ایک صاحب تشریف لائے، سب سے پہلی صفت وہ بیان کرتے ہیں، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی صفت بیان کر رہے ہیں۔ بادشاہ کے سامنے پورا دربار اس کا موجود ہے، یا تو مشرک ہیں یا عیسائی ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہے۔ پہلی صفت بیان کرتے ہیں، ہم کو ان کی وفاداری ہمارے سامنے تھی۔ وفاداری، آج مسلمان اور وفادار نہیں۔ سچ بتلا دو، کسی کے کام آتے ہیں؟ اگر زبان سے ہمارے نکل گیا تو اب وفاداری کرنی ہی کرنی ہے۔ کیا ہمارے اندر یہ صفت رہ گئی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بولو۔ دیکھو یہ نوجوان ہیں، یہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں، دوسرے لوگ چپ بیٹھے ہوئے۔ سب سے پہلی بات وہ کہتے ہیں ان کی وفاداری ہمارے سامنے ہے۔ بچپن کی زندگی، نوجوانی کی زندگی، جوانی کی زندگی، جوانی سے اوپر کی زندگی، اور جب ان کو نبوت ملی اس کے بعد کی زندگی، پوری کی پوری ہمارے سامنے ہے۔ میرے دوستو، اصلاح معاشرہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اصلاح معاشرہ کوئی کتاب نہیں ہے جو کھول کر دے دی جائے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی وفاداری ہمارے سامنے۔ بادشاہ پوچھتا ہے، وہ جو 2 آئے تھے مشرکین کی طرف سے، سفیر، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میرے دوستو، آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، بالکل صحیح ہے، محبت ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ہم کو سلمان خان سے محبت ہے؟ جیسا وہ یہ کر کے آتا ہے، ہر نوجوان کو دیکھیے طرح طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ یہ پھول کے ایسا ہو جائے۔ وہ دوسرا ایک آدمی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ مسلمانی ہے، ہاں کیا نام ہے؟ ہاں شاہ رخ خان۔ وہ اپنی یہ جو یہ ہیں، یہ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ جو یہ پسلیاں ہیں، یہ پسلیاں نکال، ہر نوجوان، مجھ کو اچھا لگتا ہے کہ وہ جو اس سے محبت کرتا ہے تو اس جیسا بننا چاہتا ہے۔ آج کل دیکھ لیجئے اتنا برا چہرہ لگتا ہے، یہاں سے بھی کاٹ لیں گے، یہاں سے بھی کاٹ لیں گے، یہاں سے بھی کاٹ لیں گے، درمیان کا رہے گا۔
لیکن ان کے ہیرو نے جس سے وہ محبت کرتے ہیں اس نے اپنے بال ایسے بنائے ہیں۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے، محبت ہے۔ کیا محبت ہے؟ خالی زبانی؟ ہمارا عمل، ایک عمل ایسا نہیں ہے۔ میرے دوستو، پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ وفاداری ہمارے سامنے ہے۔ اگر وفادار کوئی ہوگا تو سب سے زیادہ باعزت ہوگا۔ مجھے بتاؤ باعزت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آج وفاداری ہے؟ ارے ہوگا، چھوڑو چلو۔ نمبر 2 کہتے ہیں ان کی امانت۔ جس دن مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، 13 سال تک آخری درجے کا ظلم ہوا آپ پر، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ دیکھو یہ امانتیں ہیں، یہ فلاں کی امانت، یہ فلاں کی امانت، یہ فلاں کی۔ کوئی مٹی دے کر گیا تھا؟ کوئی پتھر دے کر گیا تھا؟ نہیں، جو اس وقت کی انتہائی قیمتی چیزیں تھیں جو کہیں محفوظ نہیں رہ سکتی تھیں۔ دشمن ہیں لیکن یقین ہے کہ محمد کے پاس جو چیز رہے گی وہ کبھی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں ان کی امانت ہمارے سامنے۔ بادشاہ نے پوچھا ان مشرکین سے، کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ان کی صداقت ہمارے سامنے، ہمیشہ سچ بولا۔ چھوٹے تھے جب سچ بولا، نوجوان تھے جب سچ بولا، جوان ہو گئے جب سچ بولا، شادی ہو گئی جب سچ بولا، تجارت کی جب سچ بولا، اور جب ان کو نبوت ملی اس کے بعد سے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کچھ ہو جائے۔ میرے دوستو، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم لوگ اپنے کو سوچیں اور غور کریں کہ کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ آج کوئی حیثیت نہیں ہماری، باپ کی حیثیت بیٹے کے سامنے نہیں، بیٹے کی حیثیت باپ کے سامنے نہیں، بیٹی کی حیثیت ماں کے سامنے نہیں، بھائی کی حیثیت بھائی کے سامنے نہیں، بہن کی حیثیت شوہر کے سامنے نہیں۔ کیوں؟ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے ہمیں بتلایا، دکھلایا پوری زندگی، تو بتاؤ ہمیں کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اصلاح معاشرہ قرآن کریم کا نمبر بعد میں آئے گا، نفلوں کا نمبر بعد میں آئے گا، روزے کا نمبر بعد میں آئے گا، نمازوں کا نمبر بعد میں آئے گا، پہلے زندگی۔ 3 چیزیں انہوں نے فرمائی: وفاداری، امانت، صداقت۔ اور ہر چیز کو بادشاہ نے جو دشمن آئے تھے ان کو لے جانے کے لیے ان سے پوچھا، ان کا ہاں بالکل صحیح۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ اب ہمارے درمیان میں آئے، انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ مجھ کو اللہ کی طرف سے پیغمبر بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلا انہوں نے آرڈر ہم کو یہ دیا، اللہ ایک ہے۔ کیا آرڈر دیا؟ اللہ ایک ہے، اسی کی پرستش کرو، اسی کے سامنے سجدہ کرو، وہ جو کہے وہ کرو، جس چیز کو منع کرے اسے چھوڑ دو۔ اور نمبر 2 فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہمسائے کا، جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے ساتھ رہتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہم سے ہماری بیوی ہے، ہماری ماں ہے، ہمارا باپ ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہن ہیں، بھائیوں کی اولاد ہے، بہنوں کی اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، محلے والے ہیں، گاؤں والے ہیں، اس کے بعد باہر والے ہیں۔ فرماتے ہیں نمبر 2 ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے قریب سے قریب، دور سے دور ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ دوسرا حکم نماز کا نہیں ہے، دوسرا حکم روزے کا نہیں ہے، دوسرا حکم عمرے کا نہیں ہے، دوسرا حکم حج کا نہیں ہے،
دوسرا حکم چلے میں جانے کا نہیں ہے، دوسرا حکم کیا ہے؟ صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جو تم سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ ہماری ماں۔ اس کے بعد کون ہے؟ ہمارا باپ۔ اس کے بعد کون ہے؟ ہمارا بھائی، ہماری بہنیں، ہماری بیوی، وہ اولاد جو سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1 2 3 4 5 دوسرا حکم وہ فرماتے ہیں ہم کو یہ دیا، ایک اللہ کو مانو اور صلہ رحمی کرو۔ بادشاہ پوچھتا ہے ان کفار سے کہ بتاؤ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں؟ کفار نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تیسری بات فرمائی انہوں نے کہ تیسری بات فرمائی ہمسائیگی کا پاس کرو۔ جو ہمسایہ ہے، جو تم سے قریب ہے، جس کا گھر قریب ہے، جس کی دکان قریب ہے، جس کا کھیت قریب ہے، تم بس میں بیٹھے ہو تو جو تمہارے قریب بیٹھا ہوا ہے، تم ریل میں ہو تو جو تمہارے قریب ہے، تم بازار میں چل رہے ہو جو تمہارے قریب ہے، دکان ہے جو تمہارے قریب ہے، سب سے زیادہ حق اس کا ہے۔ اس کے ساتھ اپنے معاملات اچھے اور بہترین کرو۔ بات آئی سمجھ میں؟ نمبر 1 کیا ہوا؟ ایک اللہ کو مانو۔ نمبر 2 کیا ہوا؟ صلہ رحمی کرو۔ نمبر 3 کیا ہوا؟ لوگوں کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکے اتنے کام آؤ۔ اب نمبر 4 آتا ہے نماز پڑھو۔ اور نمبر 5 بادشاہ پوچھتا ہے ان سے یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کہ ہاں۔ پھر نمبر 5 روزہ رکھو۔ بات آئی سمجھ میں؟ آج ہم نے نماز پڑھ لی، مسلمان بن گئے، روزہ رکھ لیا، احسان کر دیا، نفلیں پڑھ لی تو بس، اور تہجد پڑھ لیا تو سارے زمانے میں شور مچائیں گے، ارے مجھے 4 بجے اٹھنا ہے، اتنا کھڑکا کریں گے کہ گھر والے اٹھ جائیں، تاکہ ہم جس کے ہاں مہمان گئے اسے یہ پتہ چلے بڑا بزرگ آدمی ہے۔ اور بازار میں جائیں گے اور دکان پر جائیں گے اور کاروبار میں جائیں گے اور اپنی بیوی کے پاس جائیں گے اور اپنی ماں کے پاس جائیں گے اور اپنے باپ کے پاس جائیں گے اور اپنے بھائی کے پاس جائیں گے، اس سے گندا اور بدتر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ بات آئی سمجھ میں؟ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ میرے دوستو، یہ ہے اصلاح معاشرہ۔ میں لمبی تقریر نہیں کروں گا، بات اگر آئی ہے سمجھ میں تو بولو، عمل کرو گے اس پر؟ نمبر 1 کیا ہے؟ ایک خدا کی عبادت۔ نمبر 2 کیا ہے؟ صلہ رحمی، بہترین معاملہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں ابھی کسی جگہ کوئی سیلاب آ جائے، سارا چندہ کر کے وہاں لے کر چلے جائیں گے، اور ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں غریب مصیبت زدہ ہیں، وہاں نہیں، فوٹو کھنچوائیں گے، جھنڈے لگائیں گے، بڑا بینر لگائیں گے۔ اللہ سے بدلہ چاہیے یا دنیا سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے تو دنیا میں نہیں، دنیا سے چاہیے تو اللہ کے ہاں کچھ نہیں، لکھ دے گا اللہ میرے پاس کچھ نہیں، جاؤ بھاگو یہاں سے۔ بھائی یہ بجلی اگر بند ہو جائے، کیڑے بہت آ رہے ہیں، یہ تینوں بجلیاں بند کر دیجئے، صرف بجلی بند کر دو۔ ہاں ارے اب بہت لمبا ہو جائے گا۔ ہاں جزاک اللہ خیرا۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن جریر رضی اللہ عنہ ہیں، ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ایک دن اپنے ملازم کو بلایا، اور ان سے یہ کہا کہ لو
3 لاکھ روپے لو اور ایک بہترین قسم کا گھوڑا خرید کے لاؤ۔ گھوڑے کا بازار لگا ہوا تھا، گئے اس مالک سے بات کی اور اس سے کہا، پیسہ اپنے پاس رکھا انہوں نے کہ بھئی کتنے کا گھوڑا ہے، طے ہو گیا 3 لاکھ کا گھوڑا ہے، اسے لے کر آ گئے اور کہا کہ جی دیکھیے یہ گھوڑا ہے بہت شاندار، 3 لاکھ کا ہے، اگر آپ کو پسند ہو تو آپ اسے خرید لیجئے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ حضرت جابر، حضرت عبداللہ ابن جریر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اسے دیکھا گھوڑے کو دائیں بائیں اچھی طرح سے، اور فرمایا کہ بھئی یہ تو 4 لاکھ روپے کا ہے، اگر تمہاری رائے ہو تو 4 لاکھ روپے میں خرید لوں۔ اب سوچئے کتنا خوش ہوگا مالک۔ کہا کہ حضور آپ کی مرضی ہے، اگر آپ 4 لاکھ کا سمجھ رہے ہیں تو 4 لاکھ کا خرید لیجئے۔ پھر تھوڑی دیر تک اسے اٹھا بٹھا کے دیکھا تو فرمانے لگے کہ نہیں 4 لاکھ بھی کم ہیں، یہ 5 لاکھ کا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد 6 لاکھ، پھر 7 لاکھ، پھر 8 لاکھ۔ 8 لاکھ میں معاملہ ہوا۔ فرمایا کہ دیکھو اس گھوڑے کے اندر جو خصوصیات ہیں، اس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ ایسی ہے کہ 8 لاکھ سے کم کا نہیں ہے۔ وہ تو بہت خوش ہوا، کہاں 3 لاکھ کہاں 8 لاکھ۔ فوراً آپ نے 8 لاکھ اسے گنے اور دے دیے، اور دینے کے بعد گھوڑا گھر لے آئے۔ اب جب گھوڑا گھر لے آئے اور باندھ دیا تو جو ان کے دوست تھے ان لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے کمال کر دیا آج۔ وہ مالک تو خود اس کے لیے تیار تھا کہ 3 لاکھ میں دے دوں، آپ نے 3 سے 4 کیا، 4 سے 5 کیا، 5 سے 6 کیا، 6 سے 7 کیا، 7 سے 8 لاکھ میں خرید لیا۔ فرمایا کہ میں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ غور سے سنیے، مجھ کو آقا نے بیعت کیا 3 چیزوں پر۔ کیا کیا؟ بیعت کیا۔ بیعت کا مطلب میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر 3 چیزوں کے سلسلے میں مجھ کو حکم فرمایا اور یہ کہا کہ میرے سامنے وعدہ کرو کہ ہمیشہ یہ 3 کام کرو گے۔ نمبر 1، نماز اپنے وقت پر اہتمام کے ساتھ پڑھو گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ وقت پر ادا کرو گے۔ بڑے آدمی تھے، مالدار آدمی تھے، بے پناہ دولت تھی، اس دولت کی وجہ سے ٹائم کم ملتا تھا۔ فرمایا نماز اپنے وقت پر پڑھو گے۔ نمبر 2، زکوٰۃ دو گے۔ نمبر 3، ہر مسلمان کے ساتھ بہترین معاملہ کرو گے۔ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے، علی النصح نہیں علی المسلمین کچھ، یعنی ہر مسلمان کے ساتھ بہترین معاملہ کرو گے۔ یہ مجھے نصیحت کی۔ جب میں اپنے آقا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کر چکا ہوں تو اس مسلمان کا گھوڑا 8 لاکھ کا تھا، میرا دل یہ کہتا تھا کہ 8 لاکھ کا ہے، میں کیسے اسے 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ میں خرید لیتا۔ 8 لاکھ میں خریدا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ سوچو، جتنا دھوکہ دے دو، جتنا کم سے کم میں لے لو، چلو مزہ کریں گے۔ کیا کریں جب اس کی سمجھ میں نہیں آیا؟ ہم کیا کریں؟ بتاؤ یہ معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، کتنی خراب بات ہے۔ اصلاح معاشرہ یہ نہیں ہے کہ نمازیں پڑھو، اسلام یہ نہیں ہے کہ نمازیں پڑھو روزے رکھو۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے نیچے تک مسلمان بن جاؤ۔ ایک صحابی کہیں چلے گئے، لاکھوں لاکھ آدمی مسلمان ہوئے۔ حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان اجمیر شریف تشریف لے گئے، جس آدمی نے دیکھا وہی اسلام لے آیا۔ کیا وہ نماز کے علاوہ کچھ کرتے تھے؟
نماز کے ساتھ ساتھ ان کا جیون، ان کی زندگی وہ تھی جو ہمارے آقا ہمیں بتلا کر سکھلا کر گئے۔ آئی بات سمجھ میں؟ نہ آئی ہو تو بولو، خالی تقریر نہیں ہے، بتاؤ ہے ایسا کہ نہیں؟ کیا ہمارا ان چیزوں پر عمل ہے؟ ہم ان چیزوں کو دین سمجھتے ہیں؟ ہم ان چیزوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اس کو کر کے گئے ہیں، اس وجہ سے اگر ہم اس کو کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے؟ میرے دوستو، آپ اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء سے سنتے ہیں، بڑے سے بڑا آدمی اس دنیا سے چلا گیا، واپس آیا کبھی؟ ہم اپنے مردوں کو لے کر قبرستان جاتے ہیں اور ہمارے دل میں یہ نہیں آتا کہ کل ہمیں بھی لے کر آئیں گے۔ اگر یہ آتا دل میں تو ہم قبرستان میں کھڑے ہو کر موبائل پہ بات نہ کرتے۔ آج دیکھ لو آپ، ذرا سی قبر تیار ہونے میں دیر ہو، 4 یہاں بات کر رہے ہیں، 6 یہاں بات کر رہے ہیں، 8 وہاں بات کر رہے ہیں، ایک ادھر موبائل پہ بات کر رہا ہے، ایک ادھر موبائل پہ بات کر رہا ہے۔ قبرستان میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں یقین نہیں ہے کہ کل کو ہمیں بھی لے کر آئیں گے اور یہاں چھوڑ کر چلے جائیں گے اور کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میں جلسوں میں دیکھتا ہوں مسجد میں فوراً لوگ موبائل پہ بات کرنے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا اچھی بات ہو رہی ہے، انہیں تو دنیا کمانی ہے، وہ دنیا جسے چھوڑ کر جانا ہے۔ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ایک لمحے کے لیے اپنی دنیا کو، اپنی موت کو پیچھے کر دے۔ تو میرے دوستو، قبر میں جائیں گے، سب سے پہلے ہمیں کس کی شکل دکھلائی جائے گی؟ کس کی زیارت ہوگی ہم کو؟ زندگی بھر ہمیں زیارت نہیں ہوئی، مرنے کے بعد سب سے پہلے زیارت ہوگی ہمارے آقا۔ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ومن ھذا الرجل، میرے دوستو، اگر ہم نے اس دنیا میں ان کی باتوں کو ایسے پکڑا دونوں ہاتھوں سے تو اس دن ہمیں پریشانی ہوگی؟ سوچو، ہوگی پریشانی؟ اور اگر ہم نے اس دنیا میں شیطان کو پکڑا اور ان کی طرف توجہ نہیں دی، اور اگر اس دن انہوں نے اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف سے ایسے کر لیا تو کوئی چیز ہمارے کام آئے گی؟ میرے دوستو، اس چیز کو یاد رکھو، یہی سب سے بڑا اصلاح معاشرہ ہے۔ ایک واقعہ اور سن لیجئے۔ 8 بج رہے ہیں، 8 بجے اذان ہوگی، 8:30 بجے جماعت ہوگی۔ مولانا سلمان نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ دیکھو 8 بجے تک تمہیں تقریر کرنی ہے۔ اللہ کے شکر سے 8 بج گئے۔ ہاں، بیان کیجئے۔ میرے دوستو دیکھو، غور سے سنو۔ حضرت عبداللہ ابن ابی بکر بہت عظیم الشان صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے، ان کا نام نہیں ہے کہیں بھی، ایک صحابی نے ان سے خود آ کر واقعہ سنایا۔ واقعہ سمجھ گئے؟ کیا سنایا؟ غزوہ حنین، ایک غزوہ ہے، جنگ کی حالت ہے، پریشانی کی حالت ہے، مصیبت کی حالت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ صحابی تھے، ان کے پاس اونٹ تھا۔ اونٹ کا مطلب ہیلی کاپٹر، 100 کلومیٹر 1 گھنٹے کی رفتار سے دوڑنے والا اونٹ۔ یہ اپنے اونٹ پر تھے، آقا اپنی سواری پر تھے، کچھ پیدل تھے، کچھ سواریوں پر تھے۔ اس زمانے میں جوتا جو پہنا جاتا تھا چمڑے کا، موٹا، سخت، اگر کاٹ لے یا چبھ جائے تو ایسے کاٹ دے، وہ انہوں نے جوتا پہن رکھا تھا۔ جنگ میں جوتا سخت پہن رکھا تھا، کوئی تلوار مارے تو نہ اثر ہو، کوئی نیزہ مارے تو کم اثر ہو، ایسا جوتا تھا پاؤں میں۔ بیٹھے ہوئے تھے اونٹ پر، آقا دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے دوسری سواری پر، اور صحابہ تھے۔ ایک دم بھیڑ آئی، اور اتنی زور سے بھیڑ آئی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قریب ان کی سواری پہنچ گئی. سمجھ رہے ہیں؟ سواری پہنچ گئی. ان کا جوتا جو تھا سخت تھا، وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک میں ایسے لگا، کٹ گئی، سخت تکلیف ہوئی. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، کوڑا تھا، یا اس طرح کی کوئی چیز تھی. سخت تکلیف میں آپ نے ایسے ان کے پاؤں پر مارا اور کہا پیچھے ہٹو، دیکھو تم نے زخمی کر دیا مجھے. سمجھے بات کو؟ وہ فوراً پیچھے ہٹ گئے، انتہائی شرمندہ کہ میری ذات سے آقا کو تکلیف ہو گئی. پیچھے ہٹے اور جو ان کا خیمہ تھا اس خیمے میں جا کے بیٹھ گئے. کسی کو منہ نہ دکھلانا پڑے، ایسی گستاخی ہو گئی. وہ دن گزر گیا. اگلے دن معلوم یہ ہوا، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہاں ہیں وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. بہت پریشان ہوئے کہ کل جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور اس غلطی کی وجہ سے آقا کے پاؤں مبارک میں چوٹ لگ گئی، زخمی ہو گیا. میرا خیال یہ ہے کہ آج مجھے بلا رہے ہیں، پھر مجھے ڈانٹیں گے. کہنے لگے میں ڈرتے ڈرتے جھکا آہستہ آہستہ وہاں پہنچا جہاں آقا تشریف فرما تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے تھے. کہا دور سے جیسے ہی مجھے دیکھا فوراً فرمایا آؤ آؤ میرے قریب آؤ، جلدی آؤ. مسکرا کے آؤ، جلدی آؤ، یہاں آؤ. کل میں نے تمہارے جوتے نے میرے پاؤں کو زخمی کر دیا تھا. کل میں نے اس کے بدلے میں تمہیں ایک چھڑی، ایک کوڑا مارا تھا. آج میں نے اس کا بدلہ دینے کے لیے تمہیں بلایا ہے. آؤ، جلدی آؤ میرے پاس. میرے دوستو، اگر آقا فرما دیتے جاؤ میں نے معاف کر دیا، تو اس سے بڑی کوئی بات تھی کوئی بات؟ کتنی بڑی عزت کی بات. لیکن نہیں، فرمایا آؤ میں تمہیں بدلہ دینے کے لیے بلایا ہے. اچھا ایک بات یاد رکھو، ہمارے ہاں گائے کی اہمیت ہے، بکری کی اہمیت نہیں ہے. آپ نے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں پڑھا ہوگا بکری کا دودھ. میں نے بھی پیا ہے مدینہ منورہ میں. ایسا شاندار دودھ ہوتا ہے جیسے بھینس کا دودھ ہو. گائے کا دودھ نہیں، بھینس کا دودھ. مولانا عبداللہ صاحب تھے، مرحوم، انتقال ہو گیا. وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، بکریاں پالتے تھے قباء کے قریب. اور وہ فجر کی نماز میں حرم شریف میں دودھ نکال کے گرم کر کے اسے ٹھنڈا کر کے بوتل میں بھر کے لے کر آتے تھے. نماز کے بعد ابا جی کے شاگرد تھے وہ، لو بابو تمہارے لیے لایا ہوں، پی لو. اور ہم لوگ پیتے تھے اسے. انتہائی لذیذ دودھ ہوتا تھا. آج تو اس زمانے میں کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا آؤ میں تمہیں اس ایک چھڑی کا، ایک کوڑے کا بدلہ دینے کے لیے بلایا ہے. اور فرمایا ایک بکری بھی اگر دے دیتے بدلے میں تو بہت تھا. 1 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 60 نہیں، 70 نہیں، 80 بہترین بکریاں. کتنی 100 میں 20 کم، 80 بہترین بکریاں. پورا کا پورا ریوڑ بھرا پڑا ہے، ریوڑ بہترین بکریاں ہیں. ایک ایک بکری کی قیمت ایسی ہے، ایک خاندان میں ایک بکری ہو تو اسے کسی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. بوڑھا بڑا بچہ سب لوگ اس کا دودھ پئیں گے اور مزے میں رہیں گے. 80 بکریاں عنایت فرمائیں اور یہ کہا کہ مجھے معاف کر دینا، یہ بکریاں میری طرف سے لے جاؤ اور خوش ہو جاؤ. بات آئی سمجھ میں؟ آج ہم جسے چاہتے ہیں گالی دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں برا بھلا کہہ دیتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں غیبت کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تھپڑ مار دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جوتا مار دیتے ہیں، لاٹھی مار، اور پھر کچھ بھی نہیں. میرے دوستو، یہ ہے اصلاح معاشرہ کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک
آپ دیکھیے آج کل نوجوان ہر خراب کام میں نوجوان مبتلا ہے کہ نہیں ہے؟ طرح طرح کے گٹکے، طرح طرح کی کھینی، خدا جانے کیا کیا نام لیتے ہیں، ہمیں تو نام بھی پتہ نہیں، ہم تو بچپن میں کھینی سنتے تھے، اس وجہ سے وہ ایسے کر کے یہاں رکھیں گے، طرح طرح کا نشہ، ہر قسم کا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ کالج اور یونیورسٹیوں میں بچوں کی بربادی اور نشے کا ہے۔ میں ابھی حیدرآباد تھا 4-5 دن پہلے، وہاں اخبار میں پڑھا کہ بچوں نے اپنی بوڑھی ماں کو گھر سے باہر نکال دیا اور فٹ پاتھ پر وہ سو رہی ہے بوڑھی عورت۔ تلنگانہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو گورنمنٹ کا ملازم اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط معاملہ کرے گا 10% اس کی تنخواہ کاٹ کر اس کی ماں اور باپ کے اکاؤنٹ میں بھیجی جائے گی اور اس کی ترقی روک دی جائے گی۔ تلنگانہ گورنمنٹ اور تمل ناڈو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اسمبلی میں چیف منسٹر نے اعلان کیا، باہر اعلان کیا کہ سلیبس اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو منتخب کر کے اسکول کے سلیبس میں داخل کیا جائے گا تاکہ نوجوانوں میں جو بے راہ روی ہے وہ ختم ہو اور وہ اچھے انسان بن سکیں، انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ میرے دوستو، اگر آپ اپنی زندگی وہ بناؤ گے، نمونہ بناؤ گے آقا کی، ساری دنیا آپ کے پیچھے گھومے گی۔ بہار گورنمنٹ میں سبحانی تھے، کیا نام تھا پورا سبحانی؟ عامر سبحانی، وہ ہمیشہ چیف سیکریٹری ہوتے تھے اور انہوں نے ایک انتظام کیا تھا وہاں کے حج ہاؤس میں مسلم نوجوانوں کو تربیت دیتے تھے کانسٹیبل کی، اور تربیت دینے کے بعد چیف سیکریٹری تھے، ان کا امتحان ہوتا تھا اور امتحان دینے کے بعد وہ بچے کامیاب ہوتے تھے اور پولیس میں کانسٹیبل بن جاتے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایس ایس پی مجھ کو ٹیلی فون کرتا تھا کہ میرے گھر میں ڈرائیور کے لیے کسی مسلم بچے کو بھیجو، اور جتنے مسلم بچے کامیاب ہوتے تھے فوراً افسران اپنے ڈرائیور کو بنا، کانسٹیبل ہی ہیں، وہی ان کا رینک ہے لیکن ڈرائیوری کریں گے اس کے ساتھ۔ تو میرے دوستو، میری نوجوانوں سے اپیل ہے، گزارش ہے، اپنی زندگی کو بدلو۔ گورنمنٹ فیصلہ کر رہی ہے کہ سلیبس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو شامل کرو تاکہ بچے پڑھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ یہ زندگی اچھی ہے، یہ انسانیت کی خدمت ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ ہم کو بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے نوجوانوں کی طرف متوجہ ہونے کی، ان کو بتلانے کی۔ اگر ہمارا باپ، ایک آدمی تھے، ایک صاحب تھے، میں مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوا تھا حرم شریف میں، بہت 7 فٹ لمبا، ایسے چوڑا ایک خان آیا، اور آنے کے بعد اس نے یہاں سر رکھ دیا اور رونا شروع کیا، سب بھگو دیا۔ اور مجھے اتنی حیرت کیا، اللہ یہ کون ہے؟ میں دیوبند میں تھوڑا ہی ہوں، ہندوستان میں تھوڑا ہی ہوں، مدینہ منورہ میں حرم شریف میں فجر کے بعد بیٹھا ہوا ہوں، میں اسے پکڑ رہا ہوں، کچھ نہیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس نے کہا مجھے معاف کر دینا۔ میں نے کہا کون ہیں آپ؟ کہنے لگے کہ میں صوبہ سرحد پاکستان سے آیا ہوں۔ میں نے کہا میں کون ہوں؟ کہنے لگے تمہارا نام اسجد ہے۔ میں نے کہا مجھے کہاں سے جانتے ہو؟ کہنے لگے میرے والد تمہارے والد کے شاگرد تھے، وہ گھر میں ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اگر صحابہ کی زندگی دیکھنی ہے تو حضرت مدنی کی زندگی کو دیکھو۔ اچھا، صحابہ کی زندگی کیا تھی؟ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی تھی۔
اور ہمارے اکابر کی زندگی کیا تھی؟ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی تھی۔ اتنا رویا، یہ سب بھگو دیا، کہنے لگا معاف کرنا، میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکا۔ مجھ کو اتنی خوشی ہوئی یہ سوچ کر کہ ان کا بیٹا میرے سامنے ہے، اور میں تمہارے پاس آ کر پاؤں رکھ دیا، میرے اپنے سر پاؤں پہ رکھ دیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ زندگی مشکل ہے، انتہائی آسان، کامیاب، باعزت زندگی ہے۔ میرے دوستو، آج یہاں سے اٹھو تو یہ فیصلہ کر کے اٹھو، انشاءاللہ کامیاب کرے گا اللہ۔ بولو، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، بالکل فیصلہ کرو، غلطی ہو معافی مانگو، غلطی ہو معافی مانگو۔ این در گئے مادر گئے نہ امیدی نیست، صد بار توبہ شکستی باز آ۔ بار بار توبہ کرو، توبہ ٹوٹے پھر آؤ، پھر ٹوٹے پھر آؤ، پھر ٹوٹے پھر آؤ، 100 مرتبہ ٹوٹے 100 مرتبہ آؤ۔ میرے دوستو، لیکن یہ فیصلہ کر لو کہ ہمیں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو پکڑ کے چلنا ہے جب تک اس دنیا میں رہنا ہے۔ میرے دوستو، اگر یہ فیصلہ کر لو گے تو بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں کے پاس کون سا فرشتہ آئے گا پوچھنے کے لیے؟ بتاؤ، کیا نام ہے اس کا؟ بولو، سنا ہوگا، بتاؤ نا۔ اچھا، ہم قبر میں لیٹیں گے تو کون سا فرشتہ آئے گا؟ کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام؟ زور سے بولو، گھبراتے کیوں ہو؟ منکر نکیر نام ہے نا، یہی نام ہے نا؟ کیا نام ہے؟ منکر نکیر، 2 ہیں۔ اور ہم نے یہ سنا ہوگا اپنے علماء سے کہ ان کے بال جو ہوں گے وہ لوہے جیسے ہوں گے، منہ سے جب بولیں گے تو آگ نکلے گی، دانت جو ہوں گے وہ انگارے جیسے ہوں گے، چہرہ جو ہوگا جو دیکھے گا وہ بے ہوش ہو کے گر جائے گا، یہی سنا ہے نا؟ اور کافروں کے پاس جو آئیں گے وہ کون ہوگا؟ کافروں کے پاس جو فرشتہ آئے گا اس کا کیا نام ہے؟ وہ بھی منکر نکیر ہے نا؟ تو جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے ہے اپنی دنیا میں، اس کے پاس بھی وہی خطرناک آ رہا ہے۔ اور جو مشرک ہے، کافر ہے، ظالم ہے، جابر ہے، زانی ہے اور بڑا وہ ہے، اس کے پاس بھی وہی آ رہا ہے۔ سوچو ذرا سا، بتائیے، غور کیجئے، ایسا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے، اگر تم آج فیصلہ کر لو کہ ہم کو اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو پکڑ کے رہنا ہے، تو جس دن ہمیں قبر میں لٹا کے آئیں گے ہمارے گھر والے، دوست، احباب، اس دن 2 فرشتے آئیں گے ہمارے پاس۔ کون آئیں گے؟ 2۔ اس میں ایک کا نام ہے بشیر اور دوسرے کا نام ہے مبشر۔ کون آئے گا؟ کون آئے گا؟ بشیر اور مبشر انشاءاللہ وہی آئیں گے ہمارے پاس، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں آئیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم آج فیصلہ کر لیں کہ شیطان کے راستے پر نہیں چلنا ہے، ہمیں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا ہے۔ کیا ہوگا ہمارے پاس؟ کون آئے گا؟ بشیر اور مبشر۔ آقا فرماتے ہیں وہ آئیں گے، ان کو دیکھنے کے بعد آدمی کا دل اتنا بڑا ہو جائے گا، ان کے ساتھ خوشبو ہوگی، ان کے ساتھ روشنی ہوگی، ان کے ساتھ سکون ہوگا، ان کے ساتھ اطمینان ہوگا، اور آدمی فوراً پرسکون ہو جائے گا۔ اور وہ آ کر کہیں گے، آقا فرماتے ہیں فیقولان، وہ آ کر کہیں گے، گھبراتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تھپ تھپائیں گے اور تھپ تھپا کر کہیں گے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمان کو زیارت کرائی جائے گی، سب سے پہلی زیارت۔
اور پھر وہ پوچھیں گے تم انہیں کیا کہا کرتے تھے ذرا بتاؤ، دنیا میں تمہارا کیا ایمان تھا ان کے بارے میں وہ بتلا دو۔ آدمی گھبرایا ہوا ہوگا، پریشان ہوگا، تو فوراً ہمیں یاد دلائیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، پھر آگے یاد دلائیں گے لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بولتے کیوں نہیں ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم دنیا میں کیا یقین رکھتے تھے، کیا کہتے تھے؟ فوراً یاد آ جائے گا ہمیں، فوراً جواب دیں گے اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ۔ کیا جواب دیں گے ہم؟ اشہد انہ، بولو اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، ہاں میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میرے دوستو جیسے یہ کہیں گے بیڑا پار، کوئی پریشانی نہیں، جنت، سکون، اطمینان سب بھول جائے گا آدمی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شیطان کے راستے پر چلیں گے تو، بولو شیطان کے راستے پر چلیں گے تو آئیں گے؟ نہیں، آج یہ فیصلہ کر کے اٹھو انشاءاللہ ضرور آئیں گے وہ، اور ضرور ہمیں سہارا دیں گے، یاد دلائیں گے، کامیاب کریں گے، آگے بڑھائیں گے۔ بات آئی سمجھ میں؟ عمل کرو گے؟ ضرور کرو گے۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، جزاک اللہ خیرا۔ اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے پورا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان سب کو تو کامیاب اور بامراد کر دے۔ یا الہ العالمین ہمارے گھروں میں برکتیں عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری کھیتیوں میں برکتیں عطا کر دے، ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا کر دے، ہمیں ہر طرح کی مصیبت اور پریشانیوں سے نجات دے دے۔ اے اللہ شیطان کے قید سے، شیطان کے دھوکے سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حوض کوثر پر نصیب کر دے۔ یا الہ العالمین ہمارے بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان سب کو اپنی مغفرت اور اپنی رحمت سے نواز دے۔ یا اللہ دنیا میں سب سے زیادہ ظلم اس وقت ہمارے بھائی فلسطینیوں پر ہو رہا ہے۔ اے اللہ تو ان کی مدد کر دے۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اپنی مہربانی سے ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ تو ظالموں کو برباد کر دے۔ اے اللہ تو ظالموں کی کمر توڑ دے۔ اے اللہ تو ظالموں کے ہاتھ کو توڑ دے۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد کر دے۔ اے اللہ تیرے سامنے حاضر ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اے اللہ اپنی مہربانی سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں شادی کے قابل ہیں، اے اللہ ان کے لیے بہترین رشتے عطا کر دے۔ اے اللہ ان کی زندگیوں کو کامیاب اور بامراد کر دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت کر دے۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت کر دے۔ اے اللہ اپنی مہربانی سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج کی یہ مجلس دینی محفل جن لوگوں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اپنے کرم سے ان کی اس محنت کو، ان کی کوشش کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہماری حاضری کو قبول کر لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔